حارث بھی کہتے ہیں مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے، آپ فرماتے میں ان کی زیارت کو گئے. اس دور کا یہ بھی بڑا کمال ہے، جے کوئی کسی دی زیارت کردا ہی کرن جاندا ہی تے جی کو زیارت کرنا دے انہوں بھی پتہ ہوندا سی اگلا کی لین آنے ہیں، وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا لیندا سی. حضرت حارث فرماتے جب میں گیا نا تو کی ویکھنا بابے والے سامنے ایک پیالہ پیا تو آٹا کھول کے پہ کھان میں. یہ بات سنانے کی حد تک بڑی ٹھیک ہے، کھانا پوے تو بڑا اوکھا کام نہیں جی کھادا جاتا ہے، کیونکہ میں نے بات سنا نہیں ہوتی. میں نے کہا چل بھائی کتے نہ ہوئے لما تقولون ما لا تفعلون کتے تو پڑھیا جائے چل بھائی کتنے تو بھی آٹا کھا لے سنانا والا تو بنی. میں جی اپنی کار دی منع کرنے کے باوجود بھی آٹا کو دے. اللہ جو میرا آٹا تھا وہ مشین کا پیسا ہوا تھا، وہ گندم کا تھا، وہ چھنا بھی تھا. حضرت کا جو آٹا تھا وہ جوں کا تھا، موٹا بھی سی، چھڑیاں بھی کوئی نہیں سی. میں نے حضرت جی وہ جو تھوڑا سا اس کو کیا نا میں نے اس کو منہ میں رکھا، مجھ سے نگلا ہی نہیں، ذائقہ بڑا عجیب و غریب تھا. میں نے بڑی نگلنے کی کوشش کی، کہہ کی کیفیت ہو گئی، آٹا اندر نہیں گیا مجھ سے. لیکن وہ کہتے ہیں حضرت بڑے مزے نہ کھانے ہوتا نا. بعض دفعہ بندہ کر لیتا ہے لیکن چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کوئی حوض نہیں، کوئی ملال نہیں، بڑے مزے سے آٹا کھا رہا. تو میں نے کہا ایسا کون سا وقت آ پڑا کہ آٹا ہی کھانا پڑے گا. کہتے دل میں نے خیال کیا شاید فقیر آدمی ہے، حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن ہی نہیں. کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے. کہتے دیکھا تو تندور بھی تھا. کہتے پھر خیال ہے شاید حضرت کے پاس بالن نہیں ہے. کہتے دیکھا تو بالن بھی تھا. کہتے اب زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے عرض کی حضرت آٹا کیوں کھان نہیں، تھوڑی جی محنت کر دے ہم گھول لیں، پھر ہم تیار ہوں گی رکھ دے تندور تان دے پیڑے کر دے روٹیاں لا کے کھاتے، آٹا کیوں کھان نہیں. اب ذرا جواب سن، تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا جی، بریانی تو تھلے کھلونا کوئی نہیں لیکن ذکر کوئی نہیں کرنا، کھانا روز پیزا لیکن ذکر کوئی نہیں. سنو جی کیا کیا کیا، جواب سنو. کہتے ہیں آگے سے کیا کہتے ہیں، حارث آٹا اس لیے نہیں گوندا اگر گوندنے بیٹھتا تو وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، روٹی اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، پھر اس روٹی کو چباتے کھاتے نکلتے بھی وقت لگنا تھا. وہ بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا، ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. لیکن پتر اسی بھول گئے، اسی بھول گئے، سارا دن لنگ جاتا ہے، اسی یار کو کوئی نہیں یاد، اسی بھول گئے، اسی نہیں جی. کرو یاد، کرو یاد. اب میرا دل کر رہا ہے میں اپنے بزرگوں کا آپ کو ایک شعر سناؤں. آپ تو پڑھتے تھے حضرت، آپ تو پڑھتے تھے نا تو آپ دلوں پہ ہاتھ ڈالتے تھے، بڑی آواز تھی آپ اندر. وہ کیا پڑھا کرتے تھے، جب تک چلے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری ہے. یہ سامان دی یاری ہے، وٹن کیڑے ڈان ڈئی جدے میں بیٹھا تھا پتہ نہیں کیڑے ویلے ڈان ٹوٹ جانے اور میں کورے ایسے کہتے ہیں جنی دیر چل دیا نا راج چلا. آپ کے خیال میں حضرت کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، لیکن چلنے کا آرڈر نہیں ہوتا. آج پترے نو آرڈر ہے چلن کا، چلا سورج کے، چلا راج کے، پڑھ درود، کر اللہ دا ذکر، پڑھ قرآن. آج آرڈر ہی نو چلن دا، چلا لے ان قریب نے چپ ہو جانے. جب تک چلے جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا
اللہ نال یاری ہے اللہ یا رسول بھائی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت آج چلاؤ چل دیجیے. اچھا یہ تو میرے بزرگوں کا تھا. پھر میاں صاحب نے بھی لکھا. آپ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوئے 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 او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا پر پانڈا کیوں نہیں پر وہ چلے مکان اتھے رہ جانے گڈی اتھے رہ جانی موبائل اتھے رہ جانی اج پر پانڈا تیرا پریا پانڈا تیرے نال جانا. اور حضرت جی بہت عطا کیا اللہ کے رسول اتنا عطا کیا ماشاءاللہ. بھائی جس نے حاجیاں عمرے کی سعادت جس کو اللہ نے عطا کی ہے ذرا ایویں کر کے منو اپنی زیارت کرا دیں ماشاءاللہ. واہ جی سبحان اللہ. اب جس نے نہیں نہ دیکھا آپ کبھی ذرا اس کی زیارت کر لینا. احد شریف احد شریف یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اور پتہ پھر اس محبت کا صلہ اس کو کیا ملا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑ جنت میں داخل کیا جائے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے بڑی چوٹی ہے اس وقت آپ کی زمین کی لیکن جنت میں کوئی نہیں جانا. اس کے بعد K2 ہے نہیں جانا. نانگا پربت ہے کلر ماؤنٹین ہے نہیں جانا اس میں. لیکن احد شریف حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے جنت میں جائے گا. وہ چلیو یہ پہاڑوں نے محبت کر کے جنت جا سکتا ہے تو پھر تو کیوں نہیں کرنا یار تو کیوں نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر. دیکھو عطائیں دیکھو محبوب علیہ السلام کی وہ جنت سے جانا ہے وہ تو پہاڑ ہے نا کتا اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں نال لگے تھے ہیں جو جنت بھائی قرآن میں جی وہ قلب وہ جنت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے صحابہ حضرت خدمت تھے کیونکہ صحابہ تو روز وہ شریف کو دیکھتے تھے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. پتہ ہے اس کی احد پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے 4.25 میل کلومیٹر نہیں میل. اس کا وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام جانتے ہیں. یہ لمبائی اس کی ماپی گئی ہے کیونکہ جو اونچائی ہے وہ کہیں کم ہے کہیں اس لیے لمبائی 4.25 میل اس کی لمبائی ہے. کیونکہ صحابہ تو روز دیکھتے تھے. صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے کون اس کے برابر عمل کر سکتا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. اس کی محبوب علیہ السلام وہ کہتے کون اس کی طاقت رکھتا ہے. فرمایا ہر کوئی طاقت رکھتا ہے. اس کی محبوب وہ کیسے درہرہ میں جوش میں آیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. ہاں جی ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. پھر میں کیوں نہ کھاؤں لوئے لوئے او پر لہ کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. پڑھو پڑھنا لا الہ الا اللہ اللہ پڑھو ذکر کرو درود پڑھو وقت جانا جی پیا. اچھا ایک اور میرے بزرگ نا میرے دادا ایک نام جی ٹھیک ہے آپ کے پاس 21 منٹ رہے گا انشاءاللہ گھنٹہ پھر میں اجازت لوں گا. نہیں وہ اصل میں حضرت اب آگے
گوجرا بھی انتظار ہو رہا ہے، گوجر کا بھی انتظار ہو رہا ہے۔ وہ میرے بزرگوں کی بارگاہ میں، ظاہر ہے بزرگوں کی بارگاہ میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ بھی پھر جیسا کو ہو اس کو اس کے مطابق دے کے بھیجتے ہیں، جیسا کوئی ہو۔ ہاں یہ بھی بات یاد ہے، میرے بزرگوں نے نا 100 سال عمر پائی، میں کہتا ہوں 20 نکالو، اللہ بڑی جلدی مسند پہ بیٹھے، میں کہتا ہوں پھر بھی 20 نکالو، پھر بھی 80 سال بن گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہوئے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے آج تک منگن ہی نہیں آیا، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے منگن، ہاں جو لینے آئے پھر یہ دے کے بیچتے ہیں۔ وہ کو بندہ آ گیا، امیر کبیر، کلائی پہ مہنگی گھڑی، مہنگے جوتے، مہنگی ویس کوٹ، مہنگے کپڑے، وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی میں بھی مہنگی۔ ایک واری آیا ٹر گیا، دوجی واری آیا ٹر گیا، تیجی واری آیا پھر ٹر گیا، چوتھی واری پھر آیا، پھر کرم ہو گیا۔ اس کا یہ دانت نہ ٹوٹا ہوا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے فرنٹ کا جیسے آپ نے منہ کھولنا نظر آنا، اللہ میرے بھی سائڈوں کے 2 ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، پردہ ہی ہے، لیکن یہ آپ نے جیسے منہ کھولنا نظر آیا، اور اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، گھوڑا زہر۔ وہ جب چوتھی بار جانے لگا نا حضرت کا، اس نے ہاتھ پکڑ کے چوما، آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑا اور فرمانے لگے بھائی جی تڑی کڑی، تڑا کوٹ، تڑے بوٹ، تڑے کپڑے، تڑے پرفیوم دی خوشبو دسدی بھی کہ اللہ نے واہ بھی پیسے دیتے تھے، تے دند کیوں نہیں لواندے؟ دیکھو نا بوڑے کڈے کوجے کوجے لگے۔ وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل چ نکلی سیدھی دل چ بڑی ہے۔ جذبے میں آ کے عرض کرتا ہے حکیم صاحب ان تانوں منہ ادھر نہیں بہاواں گا جدن دند لوا لا۔ یہ بات ہے 1982 کی، تب شاید سیالکوٹ میں کوئی کدو کا دندوں کا ڈاکٹر ہوا، امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور کو کہا چل سیدھا لاہور آیا، 1.5 ہفتہ رات، دانت لگوایا، سیٹلمنٹ کروا کے واپس آیا، سیدھا حضرت کے پاس آیا، گھر بھی نہیں گیا، اور آ کے نا حضرت کو منہ دکھا کے نا دانت تو عرض کرتا ہے حضرت دیکھو ہاں دانت صحیح لگ گئے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، بندے نے بڑا پہرا دیتا ہے گل، آپ نے فرمایا دند بھی صحیح لگ گیا، نالے ویکھو تسی بھی کڈے صحیح لگن لگ پئے۔ اچھا میرے بزرگوں کی عادت تھی کہ آپ کسی کی اتنی بات نہیں سنتے، حضرت نے میں تھوڑی سی لفٹ کرائی شروع ہی ہو گیا، کہتے حضرت تانوں کی دساں جڑے ڈاکٹر نے دند لایا وہ کڈا سونا سی، او دے نین نقش بڑے سونے، او دی اکھاں بڑیاں سونیاں، او دی ٹائی بڑی سونی، او دا کوٹ بڑا سونا، او دا یہ 10 منٹ تعریفیں کی اس نے ڈاکٹر رینڈ پہ کیا کہتا، اور حضرت ایک دند لان دا نے میرے کو 1000 روپیہ لیا، یہ 1982 کا ہزار ہے، جب ہوتا ہی کسی کے پاس نہیں تھا ہزار، آج کا ہزار نہیں، 1982 کا ہزار جو ہوتا ہی کسی کے پاس تھا۔ بس کرتا حضرت ایک دند لاندہ نے میرے کو 1000 روپیہ دیا۔ جب وہ چپ کر گیا، جملے ختم ہو گئے، الفاظ ختم ہو گئے، پھر آپ فرمان لگے سنگیا جس ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے تو پورے 10 منٹ دی تعریف کی تھی، جس رب نے لیا بھی کھ نہیں تے پوری 32 لائے نے کدی وہی بھی نہیں کی ہے، پورے 32 لائے کھ بھی 2 باری لائے، 2 باری لائے سو، ایک باری لا کے جھاڑے سو پھر دوبارہ لائے سو، حضرت جاؤ ہم پتر ایک دند لوا کے ہم دسیو 35 لگا جی، 40 لگا جی یا 50 لگا جی، 1.5 لاکھ والا دند بھی ہے جڑا اصلی دے واہ نیڑے آئے گا، اتنے 1.5 لاکھ دا ایک دند میں لگن ڈیا، تینوں نے بغیر کچھ لیا 32 لا چھڑے نے، تینوں پتہ نہیں کی ہو گیا نہیں۔ پتر محنت کرو حضرت جی، بے عملی نہیں جی چنگی، بے عملی نہیں جی چنگی، عمل کرو، 5 وقت دی نماز، 5 وقت دی نماز ہے۔ اور پتر یہ محفلیں تو بڑی بات میں آئیں گی، میں حدیث موجود ہیں 2 بابے ساڈے جنہاں نوں اسی رچ کے مننے ہیں، دوئے اسی طرح بابے دی گل مان لینے نہیں ہیں، وہ ساڈے 2 بابے جنہاں نوں اسی رچ کے مننے ہیں، ایک حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ایک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی۔ سنو جی دونوں کی ذرا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا، ایک کیا کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ ہی نہ، مگر کڑی گل رہے گا۔ اچھا یہ تو بابے تھے نا، اب ذرا اوپر چلو، حضور نبی کریم نے فرماتے ہیں مسلمان میں اور کافر میں فرق نماز، فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے،
حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ راجپوت رسی اعلانیہ بے نماز، آج اسی بغیر کسی وجہ تو بے نماز، آج اسی بغیر کسی وجہ تو دلیری نہ بے نماز۔ او کاکا او میری گل یاد رکھیو پتر، شیطان دے رستے تے نہ چلو۔ اس ویلے شیطان نے سارے کو کوئی نہ کوئی گولی دی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں آپ کو شیطان کی گولیاں گنوا کے جاؤں، میں صرف 2 گولیاں دس دینا تانوں شیطان جڑیاں نے بڑے بڑے نوں دتی دیاں نے۔ مثلا گولی نمبر 1 جو تقریباً ساری یوتھ اس وقت چوس رہی ہے گولی، شیطان نے سب کے منہ میں ڈالی ہوئی ہے حضرت وہ گولی، اور ہم بڑا مزہ لے کے گولی چوس رہے ہیں۔ کیڑی گولی بھلا؟ سنو جی گولی کی بھلا؟ اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، اے گل کہ گل ہے میں غلط نہیں کیتی؟ ساری یوتھ اس لیے گولی چوس دی پئی ہے، شیطان نے سارے میں گولی دیتی دی۔ اللہ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ والآخرۃ خیر وابقا، اور دنیا کے دھوکے میں آنے والے آخرت خیر والی بھی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، نہ اس کے دھوکے میں آ۔ یہ کافروں کا عقیدہ اگلا جان کنے ڈٹھا۔ ولید بن مغیرہ یا ابو جہل دونوں کے لیے لکھا ہے، کو پرانی سی ہڈی لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا، ہڈی پہ ہڈی مار کے حضور نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اے محمد کیا تیرا خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ پوچھتا حضور سے، جواب اللہ دیتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ محبوب سے کہیں ارے تو ہڈیوں کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے، ارے میرا رب تو وہ رب ہے جس نے سب سے پہلے بغیر ہڈیوں کے بندہ بنا دیا تھا، ہڈیاں زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ بہت کافروں کا عقیدہ ہے۔ اگلا کنے نہ پائی، اگلا ڈٹھا، اگلا ڈٹھا، اگلا ڈٹھا، اور وہ کہتے نہیں قرآن سے ڈٹھا نہیں، وہ قرآن میں کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک گولی نمبر 1 یہ ساری یوں چوس دی پئی ہے، ہن جڑے میری عمر والے نے انہاں دی گولی سن جڑی شیطان نے انہاں نوں دتی۔ یہ گولی کیڑی ہے جی؟ اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لا۔ اللہ بہت گولیاں ہیں جس نے اس وقت شیطان نے سب کو دے دے، ہر عمر دے مطابق گولی ہے۔ یہ ساڑی گولی ہے جڑے 40 دے لگ گئے۔ پھر سن لو جی گولی، اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لا۔ اللہ پتر یاد رکھو بہار شریعت میں لکھا ہے جس نے یہ بات کی اس نے کفر کیا گا، کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا، اور اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا۔ یہ کدی شغل جی بھی نہ کی اتنے میاں محمد بخش صاحب یہ ترلے لینڈے نے عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاوڑ میں جے بھی منہ کالے۔ او بھائی تو کون سا ساہوکار لگ گیا تو کہتا ہے میں دیکھ لوں گا؟ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آج کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ اور پتر ایک اور گل ہوئی، ایک ساڈا نات ہاں پرا غصہ نہ کر جائیے انہاں نے کی بھائی جی آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، یہ تے عشق میاں دا راج ہے۔ ہاں تو حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا عاشق ہو گیا، تو حضرت مولا علی سے بڑا عاشق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہیں، حضور ان کو یہ کہہ رہے ہیں تو گڑا عشق کر بیٹھا نہیں۔ حضور ان کو کہہ رہے ہیں، بھائی صحابہ مخاطب تھے نا اس وقت، حضور نبی علیہ السلام کا خطاب صحابہ سے تھا، حضور نبی علیہ السلام کا خطاب صحابہ سے تھا۔ میرے بچوں جب قرآن اتر رہا تھا تب حضرت صحابہ تھے، جب قرآن اتر قرآن پڑھ کے دیکھو، ہم تو حضرت جی یہاں ہر آنے والا اپنی جیب میں جنت کے ٹکٹ لے کے آ رہا ہے اور جاتے ہو ساری محفل کو دے کے جا رہا ہے۔ آج ستہ ہی کہہ رہا ہے، کتھو ستہ کہہ رہا ہوں میاں، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ وکری بات ہے، ہمارے اسٹیجوں سے قرآن غائب ہو چکا ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ شعروں کا راج ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، قرآن نہیں ہے اب کوئی بھی۔ لیکن قرآن کب نازل ہو رہا ہے؟ جب حضرت ابوبکر عاشق ہیں، جب حضرت عمر عاشق ہیں،
جب حضرت علی ہے تب قرآن اتر رہا. کیا القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. صحابہ ہیں، قرآن اتر رہا ہے 17واں پارہ پہلی آیت. اللہ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لیکن ساڑھے کاغذوں میں حساب کتاب نکل گیا، سارے ڈائریکٹ جنتی ہوئے ہیں آج کل. نہ علماء سے وابستہ، علماء حق سے وابستہ. معاف فطروں نے کرنا ہے معاف، لیکن اسی رہنا اسی طریقے تے جو میرے محبوب کا طریقہ سے. حضور فرماتے ہیں جوتیاں پہنائی جائیں گی. حدیث جب پتر ہے نہ مارے جائیے، محبوب کیا فرماتے ہیں؟ جوتیاں پہنائی جائیں گی. اور محبوب فرماتے ہیں اس کی وجہ سے دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی دیچکی کھولتی ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پہ اس شخص کو مخاطب کر کے کہے گا اللہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا، وہ سمجھے گا سب سے سخت مجھے ہوگا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو مخاطب کر کے کہے گا بندے آ جی تینوں ساری زمین دا مالک بنا دئیے تے فدیے جے دے کے چھڈون نوں تیار ہے. بندہ عرض کرے گا اللہ تیار ہے. اللہ کہے کہ بندے آج تو ساری زمین فدیے میں دے کے چھوٹنے کو تیار ہے. جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا، وہ تو نے کیا کوئی نہیں. آج سوکھا جگہ کی آج کر لو، کوئی نماز نہ چھٹو، کوئی نماز وہ چلے ہو کیوں نماز اوکھی لگ دی ہے تاڑے لی کلین وچھے تاڑے لی اسی لگے سردیاں نے تے گرم پانی گرمیاں نے تے ٹھنڈا پانی کیوں نہیں جاندے مسجد جی ہم دسو تے صحیح ہے. بلیئر تسی جاؤ، سنوکر تسی جاؤ، کرکٹ کھیڈن تسی جاؤ، پارک تسی جاؤ، مسجد کیوں نہیں آندے؟ اس لیے سارے کا کے نماز، سارے کا کے نماز 5 وقت دی نماز اتر گزارا ہی نہیں دے تو بغیر گزارا ہی نہیں. اللہ دا ذکر کرو. حضور نبی علیہ السلام تے رج کے درود، رج کے درود. جنہ درود پڑھو گے انی محبت ودے گی، جنہ درود پڑھو گے انی محبت ودے گی. وہ جڑا میں تم کیا سی فتنہ قادیانی ہے وہ دن پتر لڑے درود نہ جانا بہت خطرناک. میں دن ب دن دیکھنا پہ چپ کر کے فتنہ حضرت دی فتنوں بنی جان دے فتنوں. حضرت میرے اس دن بڑا قریب دا بچہ میرا سٹوڈنٹ رہا ہے کہ دلور یونیورسٹی پڑھتا پہ وہ سے کوئی ٹکر گیا دماغ خراب وہ دن میرے نہ آ گیا. میں گل سنو بھائی دلائل شلائل دینا تو علماء دا کام. میں صرف تینوں اینا ہی کہنا وا جڑے میرے نبی علیہ السلام جڑے سچے نبی نے تیرا جھوٹا. میں صرف اینا کہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے او مصر دیاں عورتاں جنہاں نے حضرت یوسف نو دے کے انگلاں وڈ لیں. قرآن جی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ٹھیک ہے وڈ کتیاں انگلاں اور وڈ کے نہیں کہندی کہ ہائے وڈ کتیاں بلکہ کی کہندی نے إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. میں کہ حضرت عائشہ فرماندی نے او مصر دیاں بیبیاں جنہاں نے حضرت یوسف نو ویکھ کے انگلاں وڈ لئیاں کدی میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں تے اپنے دل وڈ لیندیاں ہیں. میں تو جس کو نبی بنائے پھر رہا ہے لے آجے کو دے لئے دی گل ہے. میں لے آ حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے کہتے میں آپ کی زیارت کرنے گیا اور کہتے جیسے پہلی نظر میری حضور نبی علیہ السلام کے چہرے پر دعا پہ پڑی میں دیکھتے بے ساختہ کہہ اٹھا میں نے کہا اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضرت ہے ایویں نہیں کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. حضرت ہیں میں لے آگو ہے تیرے لیے بھی تھے ہاں تیرے لیے بھائی کی ہے او کی بلا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے منا مرتا کبھی. ہاں پتر بچ کے رہنا، بہت بڑا فتنہ یہ، بچ کے رہنا. وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لیے میر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمکے لال نورانی ہیں، کالی زلف تے آنکھ
مستانی ہیں، مخمور رکھی ہے نا مت بریاں، وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب تاڑے جیا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور محبوب ویکھدا کہ تو کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے۔ میں پتر تو کس راستے پہ جا رہا ہے، بتا اگر کوئی ایسی بات ہو تو لا۔ حضرت سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے محبوب نے نوازا، میرے محبوب کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو نوازنے گئے تھے، وہ ان کو بس آخر اینڈ، ان کو 5 منٹ رہ گئے، وہ ان کو نوازنے گئے تھے۔ اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی تھی نا، ان کا نام تھا شیمہ، اور ان کی ڈیوٹی تھی بکریاں چرانا، وہ روز بکریاں لے کے جایا کرتی، لیکن جس دن سے وہ ظہور آئے اب اس کا بھی دل جانے کو نہیں کرتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا بس بہ کے ویکھی جا، بس بہ کے ویکھی جا۔ ایویں تو نہیں عالم چشتی نے کہا کہ اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، ایویں تو نہیں عالم چشتی نے کیا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے، اتر دھیان رکھیو، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرمائے۔ آپ کا بھی دل کرتا تھا کہ اب نہ ہی جاؤں، وہ لکھا ایک دن وہ گئیں کوئی نہیں، حضرت علیمہ دیکھ رہی ہیں کہ دن چڑھتا جا رہا ہے، دھوپ بڑھتی جا رہی ہے، اور شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی، بیٹھی ہے۔ آخر بول ہی پڑی، وہ شیمہ تو بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہا؟ تو آگے سے حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، تو فرمایا پھر وہ کسی کو بھیجو میرے ساتھ بطور مددگار۔ ہمیں کہتے نہیں مددگار کا عقیدہ کدھر سے لیا، میں نے کہا ادھر سے لیا ہے، ہمارے محبوب تو بچپن میں لوگوں کے مددگار تھے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں شیمہ کس کو بھیجو، والد تیرا بوڑھا ہو چکا ہے، میں اگر گئی تو گھر کون دیکھے گا، کھانا کون بنائے گا، بات کیا ہے ذرا کھول کے کہا۔ تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو۔ حضور نبی علیہ السلام کا تو بچپن تھا نا، آپ تو بھی خود دودھ پیتے تھے۔ حضرت حلیمہ غصے میں آگے کہتی شیمہ تو کس طرح بچوں والی باتیں کر رہی، ارے وہ تو خود دودھ پیتے بچے ہیں، اب تیری مدد کس طرح کریں گے، بات کیا ہے ذرا کھول کے بیان کرو۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی، میں بھائی کو ساتھ لے گئی، اور تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ وہ کہتی کیا دیکھا، کہتی اماں تجھے پتہ باہر کتنی تیز دھوپ، سارا دن میں جل جاتی ہوں دھوپ، لیکن جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں باہر نکلی نا، جیسے باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے۔ اماں میں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا، نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا تھا۔ اچھا پھر کیا دیکھا، اماں ساری لڑکیاں بیٹھی تھی، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھی، ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا، اس کی نظر بھائی کے چہرے نمبر پر پڑ گئی، آ گیا اور مجھے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ان سے تھوڑی سی برکت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے میں گھبرا گئی، پھر کہنا گھبرا تو دے دے، میں نے دے دیا، اس نے حضور کو اپنی گود میں اٹھا لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا، وہ ساتھ روتا جاتا، پھر واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی ایک بکری بھاگ جاتی ہے میں پکڑ کے لاتی ہوں، دوسری بھاگ جاتی، اما دوسری پکڑ کے لاتی ہوں، تیسری بھاگ جاتی، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں، چوتھی بھاگ، اما سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی۔ دوسری بات اما تجھے پتا ہے یہ سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا، ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا ہے، لیکن اما تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے میں ساتھ گئی نا کوئی بکری بھی نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رہ جاتی نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا تھوڑا تھوڑا گھاس کھا کے نا، جہاں میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی تھی ایک ایک کر کے ساری بکریاں سامنے بیٹھ گئی۔ اما پھر کیا ہوا، سارا دن میں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ میں نے کہا پترا اپنے ٹریک پہ واپس آ جا، ایسی کئی راتیں حضرت ختم ہو جائیں لیکن محبوب کی مدح ختم نہیں ہو سکتی۔ میں پتر جنہوں تو بنائی پھر انڈے آئے نا، اللہ تنہوں ہدایت دے دے، ایک کی بس کی مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، تو
ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. پھر میرے ویس حضرت ام سلمہ بس اینڈ ساتھ فرماتی حضور نبی علیہ السلام آپ شدید بخار میں تھے، وصال مبارک کے وقت شدید بخار تھا. فرماتی معذر کہتی مجھ سے نہیں رہا گیا. محبت نے غلبہ کیا. کہتے میں نے اپنا دایاں ہاتھ نہ حضور نبی علیہ السلام کے سینے اقدس پہ رکھا تھا. فرماتی پھر ہاتھ رکھنے سے کیا ہوا؟ فرماتی کتنے دن نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. اور آپ فرماتی میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. اس لیے پتر فتنوں کا دور ہے، اپنی بڑی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ قرآن یہ فیصلہ کر چکا ہے خاتم النبیین. بھائی جس نے بنایا وہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، جس نے بنایا وہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اور جو بن کے آئے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں لا نبی یا بعدی، لا نبی یا بعدی، لا نبی یا بعدی، لا نبی یا بعدی. ٹھیک ہے جی، 5 وقت دی نماز. ٹھیک ہے جی، 5 وقت دی نماز. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ کا ذکر. اللہ جی ٹھیک ہو گئے ہیں، درود پاک. ٹھیک ہے. اب آخری بات جی، ساتھ ہی گل ختم. اللہ ویسے کرنا نہیں چاہیے لیکن اب مجبوری ہے جی، اگر نہیں کریں گے تو کام بڑا خراب ہے. بھائی جس کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کیا یا دونوں ہی ہیں، ہاتھ کھلار دو. ماشاءاللہ زندہ باد ہو گئے. تھلے کر وہ پھر اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جی یا دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک. چلو ہاتھ نہیں میں کھلارتا ہے. آپ ادھر دس لیو وہ ہوں کہڑا کہڑا ہے جڑا روز راتی انہوں نے لتاں کٹ کے سوندا ہے؟ کہڑا کہڑا ہے جڑا روز راتی لتاں کٹ کے سوندا ہے؟ ویکھ لو پتر. پھر ساڈی محفل کس کام ہے؟ پھر ساڈی محفل کس کام ہے؟ پھر چڈیاں کس کام؟ پھر جلوس کس کام؟ یار تو ماں پیو نے نہیں کٹتے رہتے. بشرما تین پتا تین انہوں نے کنا کٹے ہے. میرا دن بچہ بیمار سی، میری کار دی ساری رات جاگی اور سویرے میں اٹھ کے ویکھیا وہ چہرے تے کوئی حزن نہیں سی، کوئی تکلیف نہیں سی کہ جی میں ساری رات جاگی، کیونکہ اپنی اولاد لی جاگی. تیری ماں تیرے لیے بڑے جاگی، تیرے پیو نے تیرے لیے بڑی مشقت کی تھی. مراسیہ انہیں تو تینوں خون پہ آیا، تینوں پسینہ پہ آیا، ساری جوانی تیرے نامے لاش. تو انہیں جوگا بھی نہیں کہ صرف روز انہوں نے لتاں ہی کٹ چھڑے کرنے ہیں. پتر کیوں نہیں کٹتے ہیں؟ چلے ہو کیڑے پاسے ٹور پہ ہو یار؟ کوئی کول تے سیدھی کر رہا ساریاں کول ہی خراب کر رہا. نمازی اسی نہیں، ذکر ساڈے کل نہیں، درود ساڈے کل، والدین دی خدمت اسی نہیں کرنی. وہ کیڑے پاسے ٹور وہ کیوں لگے ہو پتر رب دی عذاب نوں دعوت؟ کیوں لگے ہو تباہیاں نوں دعوت دینے؟ پتہ ہے حضور نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، ہر گل دسن والی بھی نہیں ہوندی جی. خاصا دی گل آم آگے نہیں مناسب کر نہیں دسیا، پردہ پا لیا. عرض کی تھی محبوب کو نشانی دا چھوڑ. فرمایا تو ویکھے نا کثرت نہ والدین دی نافرمانی ہو رہی، سمجھی ان قیامت نیڑے آئی پئی ہے. راتی انہوں نے دعایا اپنی ماں، جب ابو جی راتی گھر آنا پتر انہوں نے پیر دبایا. پتر بڑے تھک گئے نہیں ہو پیر، بڑے تھک گئے نہیں ہو پیر. اپنی والدہ دی بڑی خدمت کری. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے. اور اللہ میں حضرت نے جو کہہ دیا اللہ میں وفادار کر دے. اللہ